الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهدا الذين هم خلاصة العرب العرباء وخير الخلائق بعد الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبي ورحمتك أرجى من عملي صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین۔ چوتھے پارے کی ایک آیت کریمہ اور جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک دعائیہ جملہ تلاوت کیا ہے، جس کا مفہوم یہ ہے، فرمایا اللہ رب العزت نے وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اللہ کی رضا کی خاطر صاحب حیثیت شخص پر حج بیت اللہ فرض ہے، اور جس شخص نے انکار کیا تو اللہ تمام جہان والوں سے بے نیاز ہے، یعنی اللہ کا کوئی نقصان اس نے نہیں کیا۔ جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دعائے جملے کا مفہوم یہ ہے، آپ دعا کرتے ہیں اے اللہ مغفرتک اوسع من ذنوبی، اے اللہ تیری مغفرت میرے گناہوں کے مقابلے میں زیادہ وسیع ہے، زیادہ ہے۔ وَرَحْمَتُكَ أَرْجَى مِنْ عَمَلِي، اور آپ کی رحمت میری نیکیوں کے مقابلے میں زیادہ قابل امید ہے، آپ کی رحمت پر مجھے زیادہ امید ہے کہ میری کامیابی ہو جائے گی اپنی نیکیوں کے مقابلے میں، اپنی نیکیوں پر مجھے زیادہ امید نہیں ہے۔ بات ہو رہی تھی وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، کہ حج ارکان اسلام میں سے ایک اہم اور رکن اعظم ہے، جو زندگی میں ایک مرتبہ صاحب حیثیت شخص پر فرض ہے، اور اگر صاحب حیثیت شخص کسی وجہ سے بیماری یا کوئی اور عذر ایسا ہے کہ وہ حج نہیں کر سک رہا، تو اس کے ذمہ لازم ہے کہ وہ حج کی وصیت کرے، یعنی حج بدل کرائے۔ حج اتنی عظیم عبادت ہے دوستو کہ حدیث میں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ شیطان سب سے زیادہ میدان عرفات یعنی حج والے دن بہت زیادہ، سب سے زیادہ رسوا ہوتا ہے۔ کیوں رسوا ہوتا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ میدان عرفات میں بہت زیادہ لوگوں کی مغفرت کرتے ہیں، تو اس مغفرت کی جو خوشخبری ہے ایمان والوں کے لیے، یہ خوشخبری شیطان سن کر بہت زیادہ رسوا اور ذلیل ہوتا ہے۔ جیسے حدیث میں آتا ہے کہ رمضان میں شیطان بہت زیادہ رسوا ہوتا ہے کہ
کہ اس میں بھی ہر روز مغفرت کا اعلان ہوتا ہے، لیکن حج والے دن میدان عرفات نامی ذی الحجہ کو اللہ تعالیٰ بہت زیادہ لوگوں کی مغفرت کرتے ہیں، تو یہ بہت زیادہ رسوا ہوتا ہے۔ اللہ کا انعام ہے دوستو، یہ خصوصی گھڑیاں، خصوصی اوقات، یہ خصوصی عبادات اللہ عطا کرتے ہیں، اور اس سے ایمان والے اپنے گناہوں کی مغفرت چاہتے ہیں، اللہ معاف کرتے ہیں۔ اور اسلام کی خوبی دیکھیں کہ فرمایا صاحب حیثیت شخص پر حج بیت اللہ فرض ہے، اور زندگی میں ایک مرتبہ۔ بھائی ارکان اسلام ہے، یہ ہر مسلمان پر رکن لازم کر دیا جاتا۔ آپ صاحب حیثیت ہیں یا نہیں، بس زندگی میں ایک مرتبہ حج فرض کرنا ہے، جو بھی کرو، قرضہ لو، زمین بیچو، مزدوریاں کرو، پیسے جمع کرو، جو بھی کرنا ہے، بس ایک مرتبہ حج ضروری ہے، کیونکہ رکن اسلام ہے۔ اللہ تعالیٰ رحیم ہے، مہربان ہے، صاحب حیثیت شخص پر حج فرض کیا ہے۔ اگر کوئی شخص پوری زندگی میں صاحب حیثیت نہیں ہو سکا تو اس پر حج فرض نہیں ہے، وہ گنہگار نہیں ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص صاحب حیثیت شخص کہ اس کے اوپر حج فرض تھا اور وہ تاخیر کرتا رہا، کر لیں گے اس طرح ہی بس، اور فوت ہو گیا، کسی کو وصیت بھی نہیں کی کہ میری طرف سے حج کر دیا جائے، میرے وراثت میں سے حج کر دیا جائے، وصیت بھی نہیں کی، حج فرض تھا، خود بھی حج نہیں کیا، فوت ہو گیا۔ حدیث میں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، مات یہودین او نصرانین، یہ یہودی ہو کے مرا ہے یا نصرانی ہو کے مرا ہے، مسلمان ہو کے نہیں مرا، صاحب حیثیت شخص ہے، حج ادا نہیں کیا اور نہ وصیت کر کے گیا ہے کہ میری طرف سے حج کیا جائے۔ صاحب حیثیت شخص کون ہے دوستو؟ جس شخص کے پاس آنے جانے کا خرچہ ہو، وہاں رہنے کا خرچہ ہو، قربانی کا خرچہ ہو، بس وہ شخص صاحب حیثیت ہے، اور کچھ خرچہ وہ گھر میں چھوڑ کے جائے کہ میں 15-20 دن 40 دن کے لیے جا رہا ہوں، 15-20 ہزار روپیہ گھر کے لیے خرچہ کافی ہے، آنے جانے کا کرایہ، وہاں رہنے کا خرچہ، کھانا پینا اور قربانی۔ جس شخص کے پاس اتنی رقم ہے وہ صاحب حیثیت ہے، اس کے اوپر حج فرض ہے۔ اس وقت جو موجودہ حکومت کی پالیسی ہے وہ تقریباً 2.5-3 لاکھ روپے جس شخص کے پاس زائد ہے، مقروض نہیں ہے، وہ صاحب حیثیت ہے، اس کو حج کرنا چاہیے، اور حج میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے۔ حج میں لوگ بڑھاپے کا انتظار کرتے ہیں، یہ غلط ہے۔ بڑھاپے معلوم نہیں آئے گا یا نہیں آئے گا، حج فرض ادا کرنا چاہیے۔ حج دوستو اتنا مہنگا نہیں ہے جتنا حکومتوں نے یا وہاں کے وہ جو لجنہ ہے وہ مشورے کر کر کے تو ہمیں مشکلوں میں ڈال دیا گیا ہے۔ بہرحال مجبور ہے انسان، تو جو حکومت کی سب سے زیادہ سستی پالیسی ہے، اتنی بھی حیثیت ہے تو شخص صاحب حیثیت ہے اور اس پر حج فرض ہے۔ نہیں تو آخر میں کچھ ویزے ویسے بھی لگتے ہیں، اس لحاظ سے وہ کوشش کرتا ہے تو اس کے ذمہ صرف جہاز کا ٹکٹ ہوتا ہے اور معلم کی فیس، وہ مینا مزدلفہ کا خرچہ تقریباً 30,000 کے لگ بھگ ہوتا ہے وہ، اور باقی ٹکٹ جتنا ہو، یا آخر میں جو ویزا مفت لگتا ہے، مجاولہ جس کو کہتے ہیں۔ بہرحال صاحب حیثیت شخص پر حج فرض ہے، اور صاحب حیثیت وہ ہے موجودہ لحاظ سے تقریباً 2.5 لاکھ 2.25 لاکھ روپے جس کے پاس ہے، اس کو حج جلدی ادا کرنا چاہیے۔ اس نے اپنی طرف سے درخواست دی ہے، قرآن اندازی میں نام نہیں نکلا، کوئی بات نہیں ہے، اس کی کوشش تو جاری ہے، اس کو ثواب ہو۔ عورت کے لیے جیسے پیسے کا ہونا ضروری ہے، ایسے ہی اس کا ذی رحم محرم کوئی حج پر جا رہا ہو، اس کے ساتھ وہ حج پر جا سکتی ہے، یعنی اس کے فرائض میں سے یہ بات داخل ہے کہ اس کا ذی رحم محرم بھی حج پر جا رہا ہو، یا خود وہ پیسے کے ساتھ اس کو لے کر ساتھ جائے۔ ذی رحم محرم شریعت میں اس شخص کو کہتے ہیں کہ زندگی میں کبھی بھی
جس کے ساتھ نکاح نہ ہو سکتا ہو، زندگی میں کبھی بھی جس کے ساتھ نکاح نہ ہو سکتا ہو وہ ذی رحم محرم ہوتا ہے، اس کا بالغ ہونا ضروری ہے۔ اگر خود بخود وہ ایک جماعت ہے جو حج پر جا رہی ہے، اس میں اس خاتون کا ذی رحم محرم بھی ہے، تو یہ بھی اپنے ساتھ خرچہ جمع کر سکتی ہے اور حج ادا ہو جائے گا۔ نہیں تو یہ زیادہ مالدار ہے تو اپنا ساتھ خرچے کے اوپر ذی رحم محرم کوئی ساتھ لے کے جائے۔ اگر اس کو پوری زندگی میں ذی رحم محرم نہیں ملتا اور اس کا خرچہ بھی یہ ادا نہیں کر سکتی، تو آخری زمانے میں یہ اپنے حج کی وصیت کر جائے گی۔ کسی مرد کو حج کی وصیت کر جائے گی کہ میرے اوپر کما حق حج فرض نہیں ہوا، کہ محرم نہیں ملا، لہذا میری طرف سے حج ادا کر دیا جائے۔ تو بعض ایجنٹ فرضی ذی رحم محرم بنا لیتے ہیں اور ویزا لگا دیتے ہیں۔ ایسی غلطی نہیں کرنی چاہیے، یہ عبادت ہے اور اس کی ابتدا میں ہی گناہ کا پروگرام بنا لیا جائے۔ اللہ مدد کریں گے، اور انشاءاللہ جب یہ بار بار اللہ سے دعا ہوتی رہے گی، کوئی نہ کوئی شکل غیبی ذی رحم محرم کی بن جاتی ہے اور پھر اس کے مطابق اجداد میں خرچ۔ بعض حضرات خدمت کے طور پر حکومت مقرر کرتی ہے، یا یہ کہ خدام الحجاج کے لوگ ویزے لگا کے چلے جاتے ہیں، یا کسی اور کام کے لیے وہ وہاں پہنچ گئے، حج کے لیے نہیں گئے، ویسے وہاں جدہ پہنچ گئے، کوئی اور کام تھا، یا حکومت جو خدمت کے طور پر، حاجیوں کی خدمت کے طور پر ڈاکٹروں کو لے کے جاتی ہے اور راستہ بتانے والوں کو لے کے جاتی ہے، ان خدام میں یہ شخص چلا گیا، یا یہ کہ مستقل ایک خدام کا جو حرمین کی صفائی کے لیے ویزے لگتے ہیں، اس لحاظ سے 6 مہینے یا 3 مہینے کے ویزے لگتے ہیں، اس میں وہ چلا گیا، یا یہ کہ وہ وہیں کام کرتا ہے، جیسے لوگ 2 سال کے لیے 4 سال کے لیے مزدوری کے واسطے وہاں پہنچ جاتے ہیں، کام کے لیے وہاں مزدوری کے طور پر ہے، ویسے کسی کام کے لیے وہاں پہنچ گیا، حکومت کے خدمت گاروں میں پہنچ گیا، یا حرمین کی جو صفائی ستھرائی والے ہیں اس لحاظ سے وہاں کوئی بندہ پہنچ گیا، اور حج کے دنوں میں وہ حج ادا کرتا ہے تو اس کا حج فرض ادا ہو جائے گا۔ یہ جو صاحب حیثیت کی بات ہے وہ یہاں سے ہے کہ اس کے پاس اتنے پیسے ہونے چاہیے، آنے جانے کا کرایہ ہونا چاہیے، یوں ہونا چاہیے، لیکن ایک شخص حج کے دنوں میں اتفاق سے وہیں موجود ہے، اور جو شرائط ہیں وہ کہ احرام فلاں تاریخ کو باندھنا ہے، فلاں جگہ جانا ہے، وہ پوری کر رہا ہے، اس کا حج فرض ادا ہو جائے۔ ایک بات اور رہ گئی، بعض ادارے جو ہے وہ ہر سال اپنے دفتروں میں سے کسی کو عمرے کے لیے بھیجتے ہیں، کسی کو حج کے لیے بھیجتے ہیں۔ ایسی صورت میں کوئی ادارہ جو اپنے ملازمین کو حج پر بھیجتا ہے، اس شخص کا بھی حج فرض ادا ہو جائے گا۔ بہتر یہ ہے کہ یہ ادارہ جو اس شخص کو حج کے لیے بھیج رہا ہے تو پیسے جمع کراتے وقت وہ ادارہ اس بندے کو ان پیسوں کا مالک بنا دے، تو اس میں پھر کسی کا کوئی کلام نہیں ہے، لیکن نہ بھی کرے اور براہ راست اس نے 10 بندوں کے پیسے اس ادارے نے جمع کرا دیے کہ 10 بندے ہم حج پر بھیج رہے ہیں، تو وہ انہی کے پیسے ہیں، اور یہ شخص حج فرض کی نیت کے ساتھ سفر کرے، حج فرض ادا ہو جائے گا۔ بہتر یہی ہے کہ آپ جس شخص کو حج پر بھیج رہے ہیں وہ جب بینک میں یا کسی ایجنٹ کو پیسے حج کے لیے جمع کرتے ہیں تو اس وقت وہ بندے کو مالک بنا دے تاکہ وہ اپنی طرف سے پیسے جمع کرے۔ ادارے کو تو ثواب ہوگا ہی ہوگا، ادارے میں خیر و برکت ہوگی ہی، ظاہر ہے کہ وہ جس کے لیے خدمت کی جائے وہ تو ثواب ہے ہی، لیکن ایک فرض کے لیے ضروری ہے کہ وہ بندہ اس کے اوپر حج فرض ہو جائے تو اس کی ادائیگی میں کوئی کسی قسم کا کلام نہیں رہے گا۔ جو لوگ اس طریقے سے جاتے ہیں وہ ارکان ادا کرنے میں اس میں کمی نہ چھوڑیں۔
بعض دفعہ کام کاج کے لحاظ سے ڈپٹی ایسی ہوتی ہے کہ وہ رکن رہ جاتا ہے خدام وغیرہ کا، تو پھر اس صورت میں حج ادا نہیں ہوگا یا جرمانہ ادا کرنا پڑے گا۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا۔ اسلام یہ قیامت تک رہنے والا مذہب ہے، یہ اتنی جامع گفتگو کرتا ہے اسلام کے کوئی اعتراض نہیں ہو سکتا۔ اگر اسلام یہ فیصلہ کرتا کہ جس کے پاس 200 درہم ہوں گے اس پر حج فرض ہے، جیسے زکوٰۃ 200 درہم ہو تو زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے، اسلام نے یہ بات نہیں کہی۔ فرمایا جس شخص پر اس شخص پر حج فرض ہے جو صاحب حیثیت ہے، اور صاحب حیثیت ہر ملک کا جدا جدا ہے۔ پاکستان میں اس وقت 2.25 لاکھ روپے ہیں، دوسرے ملک میں اور ہیں، تیسرے ملک میں اور ہیں۔ ہمارے 5 گھنٹوں کا سفر ہے، کہیں سے 10 گھنٹوں کا بھی سفر ہے، اس لحاظ سے خرچہ زیادہ ہے۔ صاحب حیثیت شخص پر حج فرض ہے۔ لوگ حج میں تاخیر کرتے رہتے ہیں۔ بعض حضرات کے نزدیک تو حج میں بلا وجہ تاخیر کرنا گناہ کا سبب ہے، لیکن دیگر ائمہ کے نزدیک گناہ تو نہیں ہے، لیکن بہتر نہیں ہے، اسے حج میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے تھی۔ حج میں تاخیر کی کوئی وجہ ہو تو پھر تو یہ معذور ہے۔ تاخیر کی وجہ کیا ہو سکتی ہے کہ یہ شخص بیمار ہے، سفر کے قابل نہیں ہے، کوئی ایسی بیماری ہے، کورس کر رہا ہے، انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا تو اگلے سال چلا جائے گا حج پر، یہ عذر ہے۔ اسی طرح ایک عذر اس طرح ہوتا ہے کہ لڑائیاں شروع ہو گئی ہیں، راستے پر امن نہیں ہے، خطرہ ہے کہ حاجیوں کے قافلوں کو بھی نقصان ہوگا، تو راستہ پر امن نہیں ہے یا یہ شخص مریض ہے، تو ایسی صورت میں حج میں تاخیر ہو گئی، کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن اس لحاظ سے تاخیر کرنا کہ میرا ایک مکان بن رہا ہے، پلستر ہو گیا ہے، ٹیلیں رہتی ہیں، باتھ روم رہتا ہے، اس سال یہ مکان مکمل ہو جائے گا تو اگلے سال حج کے لیے چلا جاؤں گا، اس سال فلانا کام یا فلانے بچے کی شادی قریب ہے یا کچھ اور اس طرح کے دنیاوی اغراض سامنے ہیں اس کے، اس وجہ سے وہ حج کو مؤخر کر رہا ہے۔ حدیث میں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جس دنیاوی مقصد اور غرض کے لیے یہ حج کو مؤخر کر رہا ہے، حج پہ نہیں گیا، لوگ حج سے واپس آ جائیں گے، اس کا وہ دنیاوی غرض اور مقصد پورا ابھی نہیں ہوا ہوگا۔ وہ 1 مہینہ کام بند بھی ہو سکتا ہے، کوئی اور وجہ بھی بن سکتی ہے، محض دنیاوی غرض کی وجہ سے حج کو مؤخر نہیں کرنا چاہیے۔ پیسے کم ہیں ایک الگ بات ہے، بیماری ہے الگ بات ہے، راستہ پر امن نہیں ہے الگ بات ہے، یہ عذر ہے، لیکن دنیاوی کوئی مقصد ہے، یہ کام ختم نہیں ہوتے، یہ ہوتے ہی رہتے ہیں، ہر روز کوئی نہ کوئی نئی خواہش پیدا ہوتی رہتی ہے، نئی آرزو پیدا ہو جاتی ہے، فلانا کام یوں کر لیتے ہیں، فلانا یوں کر لیتے ہیں، یہ ختم نہیں ہوتا۔ حج کو مؤخر نہیں کرنا چاہیے، اور اس کے بہت فوائد ہیں۔ حدیث میں 3 اہم فائدے حج کے بیان فرمائے جو میں بیان کر چکا ہوں۔ انسان کی مغفرت ہو جاتی ہے، انسان کی صحت اچھی ہو جاتی ہے، رزق میں فراوانی ہو جاتی ہے۔ بظاہر تو لگتا ہے 2-3 لاکھ روپے خرچ ہو گئے، رزق میں فراوانی ہوتی ہے، اور وہاں امکن ہے مقدس ہیں، آپ دعا مانگیں اللہ تعالیٰ رزق میں فراوانی دے گا، تو یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ پیسے کم ہو جائیں گے۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ کسی شخص کے پاس 2 لاکھ روپے ہیں، خرچہ حج پر 3 لاکھ روپے کا ہے، یہ شخص 1 لاکھ روپیہ کسی سے قرض لینا چاہتا ہے، کیا یہ قرض لے لے اور اس کا حج فرض ادا ہو جائے گا؟ یہ سوال ہے۔ جواب یہ ہے کہ قرض لے کر حج پر چلے جانے سے
حج میں کوئی نقص نہیں ہوگا اور اس کا حج فرض ادا ہو جائے گا۔ کوئی پیسے اگر قرض کے طور پر کسی سے لے لیے، حج پہ چلا گیا، حج فرض ادا ہو جائے گا۔ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ وہ قرض نہیں لینا چاہیے، مجبوراً قرض لے لیا ہے یا حج کے پیسے پورے ہیں، کچھ اور وہاں فالتو خرچے کے لیے ضرورت ہوتے ہیں، تو پیسے قرض لینے سے حج فرض میں کوئی کمی نہیں آئے گی، حج فرض ادا ہو جائے گا۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا۔ فرمایا حدیث میں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو حرمین کی زیارت کرتا رہتا ہے، میں ضمانت دیتا ہوں کہ اللہ اس کو فقر سے بے نیاز کر دے گا، فقر و فاقہ میں مبتلا نہیں ہوگا۔ تو حج فرض زندگی میں ایک مرتبہ ہے، لیکن 4-5 سال میں ایک حاضری عمرے کی شکل میں ہو یا حج کی صورت میں ہو، ہونی چاہیے۔ صاحب حیثیت شخص بھی ہو گیا، عورت کا حج بھی بتا دیا، اور 5 صورتیں جو دوسرے حج کی ہیں وہ بھی بتا دی۔ اب ایک صورت ہے حج بدل کی۔ حج بدل جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے مختلف اوقات میں حج بدل کے بارے میں سوال کیے گئے۔ سب سے پہلے ایک خاتون نے سوال کیا، صحابیہ رضی اللہ عنہا نے، کہ میرے والد صاحب اللہ کے رسول بہت بیمار ہیں، وہ سواری پر چڑھنے اترنے کے قابل نہیں ہیں، لیکن صاحب حیثیت ہیں، پیسے والے ہیں، کیا میں ان کی طرف سے حج کر سکتی ہوں یا کسی کو بھیج سکتی ہوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ضرور آپ اپنے والد کی طرف سے حج کو بھیج سکتی ہو، یہ حج بدل ہے۔ اسی طرح ایک اور سوال ہوا، فرمایا کہ میرا والد دنیا سے رخصت ہو گیا، سوال کرنے والے نے، اور وہ مالدار تھا، صاحب حیثیت تھا، اس نے وصیت بھی نہیں کی حج کی، اور وہ چلا گیا، نہیں کر سکا، اچانک موت آ گئی۔ کیا ہم اپنے والد کی طرف سے کسی کو حج پر بھیج سکتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ضرور، اگر آپ کے والد کے اوپر قرضہ ہوتا اور وہ دنیا سے وصیت کے بغیر مر جاتا تو تم اپنے والد کا قرضہ ادا کرتے نا؟ تو بچوں نے کہا ضرور حضرت ادا کرتے۔ کہا یہ بھی قرضہ ہے آپ کے والد کے ذمہ، اور وہ دنیا سے رخصت ہو گیا، اس کا قرضہ ادا کرو۔ یہ وہ مثالیں ہیں کہ جن میں والدین نے حج کرنے کی وصیت نہیں کی ہے، بچوں کو فکر پیدا ہوئی کہ ہم والدین کی طرف سے حج کرتے ہیں اور وہ صاحب حیثیت ہے۔ اگر کوئی وصیت کر کے مرتا ہے تو پھر تو وہ فرض ہے اس کی وصیت کو پورا کرنا، اور وہ خود ذمہ دار ہے، اسے احساس ہے کہ میرے اوپر، جیسے حج نہیں کیا اس کی وصیت ہے، ایسے ہی جب روزے رہ جائیں تو ان کے فدیے کی بھی وصیت ہے۔ اور فقہا روزے کے اوپر قیاس کرتے ہوئے نماز کے مسئلے کو بھی بیان کرتے ہیں کہ کسی کی نمازیں رہ گئیں اور تو اس کے ذمہ نمازوں کا فدیہ بھی ہے، جیسے روزے نہیں رکھ سکا تو روزوں کا فدیہ ہے۔ ہر نماز کا فدیہ اتنا ہے جتنا ایک روزے کا فدیہ ہوتا ہے۔ بہرحال اگر کوئی شخص بیمار ہو گیا اور بے ہوشی کی حالت میں ہو گیا، اس پر بے ہوشی 5 نمازوں سے بڑھ گئی، کوئی شخص بیمار ہوا، بے ہوش ہو گیا، بے ہوشی اس کی 5 نمازوں سے بڑھ گئی، 10 نمازیں، 2 دن، 4 دن، ہفتہ، مہینہ، سال، عنودگی میں چلا گیا، یہ شخص غیر مکلف ہے، اس کے ذمہ نماز اور روزہ نہیں ہے، اس کا فدیہ دینے کی ضرورت نہیں۔ لیکن عام صحت کے زمانے میں، ضعف کے زمانے میں یہ نمازیں کچھ نہیں پڑھ سکا، ہوش حواس ٹھیک ہیں لیکن ایسی بیماری تھی نمازیں نہیں پڑھ سکا، فوت ہو گیا، یا روزے نہیں رکھ سکا، ایسی بیماری تھی قضا بھی نہیں کر سکا، تو ایسے روزوں کا فدیہ دینا ہے اور ایسی نماز کا فدیہ دینا ہے جو ہوش حواس کے زمانے میں ہوا۔ کچھ لوگ بڑھاپے کے زمانے میں آ کے بعض باتیں درست کرتے ہیں اور بعض ایسی ہوتی ہیں، ایک دفعہ نماز پڑھ لیتے ہیں پھر کہتے ہیں ہم نے نہیں پڑھی، جس کو قرآن نے فرمایا نا لِكَيْ لَا يَعْلَمَ بَعْدَ عِلْمٍ شَيْئًا، ارذل العمر لِكَيْ لَا يَعْلَمَ بَعْدَ عِلْمٍ شَيْئًا،
یہ زندگی کے اس گھٹیا کمزور حصے میں داخل ہو گیا ہے کہ اسے باوجود جاننے کے اب کچھ پتہ نہیں ہے۔ اگر ایسا شخص جس کی بعض باتیں درست ہیں اور بعض درست نہیں ہیں، اس کی غالب کیفیت، غالب اوقات درستگی کی باتیں کرنے کی ہے تو اس کے ذمہ نمازوں کا فدیہ ہے، لیکن اگر زیادہ حصہ اس کا بے ہوشی اور جیسے نہیں دماغ صحیح ایسا ہے تو معاف ہے۔ بہرحال نماز کا موضوع نہیں، یہ ضمنی بات کر رہا ہوں۔ تو دو جو واقعے حدیث کے بیان کیے، اس میں بچوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے والدین کے حج کے بارے میں پوچھا ہے۔ والدین نے وصیت نہیں کی تھی، لیکن اگر وصیت کریں تو پھر ضروری ہے، وہ تو واضح بات ہے کہ اس کو پورا کرنا ہے، یہ نہیں۔ اگر بچے یہ سمجھتے ہیں ہمارے والدین کا زمانہ ایسا تھا، وہ غربت کا زمانہ تھا، ان پر حج فرض نہیں تھا، اب اچھے حالات ہیں، اس بچے نے خود اپنا حج کر لیا ہے، اب والدین کی طرف سے وہ حج کرنا چاہتا ہے تو یہ حج کر سکتا ہے اور اس کے والدین کو ثواب ہوگا اور اچھی بات ہے، کرنا چاہیے۔ اب اس میں دو باتیں ہیں، ایک یہ کہ اگر یہ والدین، دادی دادا، نانی نانا سب کی طرف سے حج کرنا چاہتا ہے، ایک حج کرنا چاہتا ہے، تو پھر یہ حج اپنے نیت نفلی سے ادا کرے گا۔ یہ اپنا حج نفلی پہلے فرض ادا کر چکا ہے، اپنا نفلی حج ادا کرے گا، اور ہر رکن کے بعد دعا یہ کرے کہ اللہ یہ میں اپنی طرف سے حج نفلی ادا کر رہا ہوں، اس میرے نفلی حج کو قبول فرما اور اس کا ثواب میرے والدین کو، دادی دادا کو، نانی نانا کو، اساتذہ کو، امت کو پہنچا۔ یہ جب سب کی طرف سے وہ سب کو ثواب پہنچانا چاہتا ہے تو اس کا طریقہ یہ ہے۔ اگر وہ صرف والد کی طرف سے، ایک کسی کی طرف سے حج ادا کرنا چاہتا ہے، والدہ کی طرف سے، دادی کی طرف سے، ایک کی طرف سے حج، تو وہ حج بدل ہوگا اس ایک کی طرف سے۔ پھر نیت کے وقت، جب میں ابھی یہ بتاؤں گا کہ نیت کے وقت اس نے یہ نیت کرنی ہے کہ اللہ میں حج بدل اپنے فلاں رشتہ دار کی طرف سے کرنا چاہ رہا ہوں، یہ میرا حج بدل اس کی طرف سے قبول و منظور فرما، میرے لیے آسان فرما، اس کی مغفرت فرما، اس کی قبر ٹھنڈی فرما، روضۃ من ریاض الجنہ بنا۔ حج بدل کی دوستو بہت فضیلت ہے۔ حدیث میں، ایک حدیث میں 3 بندوں کو حج کا ثواب ملے گا حج بدل میں۔ ایک یہ شخص ہے جو پیسہ خرچ کر رہا ہے کہ میرے والد کا حج ہو جائے، جس کی طرف سے حج کروا رہا ہے وہ والد صاحب ہے اس کا۔ تیسرا شخص ہے کہ جس کو یہ حج پر بھیج رہا ہے، پیسہ خرچ کرنے والا ایک شخص ہے، جس کی طرف سے یعنی والد کی طرف سے حج کرانا چاہتا ہے وہ دوسرا بندہ ہے۔ تیسرا یہ شخص ہے جو حج کرنے کے لیے جا رہا ہے، اس سے پیسہ لے کے اس کے والد کی طرف سے حج کرنے جا رہا ہے۔ فرمایا تینوں کو مکمل حجوں کا ثواب ملے گا، حج بدل کرنے والے کو بھی، جس کی طرف سے ہو رہا ہے اس کو بھی، جس نے پیسہ دیا اس کو بھی۔ امام زہیلی نے الفقہ الاسلام و ادلتہ میں، الفقہ الاسلامی و ادلتہ میں ایک روایت نقل کی حج بدل میں۔ وہ فرماتے ہیں کہ حج بدل کروانے والے کو، جس نے پیسہ دیا، حج بدل کروانے والے کو اصول شریعت پر نظر ڈالتے ہوئے دیکھا جائے تو 10 حجوں کا ثواب ملے گا۔ جو بچہ اپنے والد کی طرف سے حج کرانے کے طور پر پیسہ خرچ کر رہا ہے تو فرمایا کہ من جاء بالحسنہ فلہ 10 امثالہا، جو نیکی بجا لاتا ہے اس کو کم از کم 10 گنا اجر ملتا ہے۔ ہاں اب ایک اتفاق کی بات ہے، یہ بندہ پیسہ خرچ کر رہا ہے اپنے والد کے حج کے لیے اور خود حج کے لیے جا رہا ہے، پیسہ بھی یہی خرچ کر رہا ہے، اپنا حج فرض ادا کر چکا ہے، پیسہ بھی یہی بندہ خرچ کر رہا ہے اور والد کی طرف سے یا والدہ کی طرف سے حج کرنے جا رہا ہے اور خود جا رہا ہے، تو بہت بڑی سعادت کی بات ہے۔ 10 گنا ثواب تو اس لیے ہے کہ پیسہ خرچ کر رہا ہے، اور ایک ثواب اس لیے ہے کہ حج کر رہا ہے، اس شخص کے لیے ثواب ہے جس کے لیے نیت کر رہا ہے حج بدل۔ بہت فضیلت ہے، لیکن اپنا حج پہلے فرض ادا کیو۔ جیسے کہ
قربانی جس شخص پر قربانی فرض ہے اس نے اپنی قربانی پہلے کرنی ہے، وہ صاحب حیثیت ہے۔ اب اس کے بعد والدین مرحوم ہیں، کوئی اور ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کر رہا ہے، کسی اور کے لیے کر رہا ہے، وہ نفلی قربانی ہے، وہ بعد کی بات ہے، پہلے اپنی قربانی واجب ضروری ہے۔ ایسی اس نے اپنا حج فرض۔ جو بھی حج بدل کے لیے بھیجا جائے شخص، یہ خود جا رہا ہو یا کسی اور کو بھیج رہا ہو حج بدل کے لیے، تو اس کا پہلے حج فرض ادا ہو چکا ہو اور وہ حج بدل کے مسائل سیکھ کے جائے کہ کس کس جگہ پہ میں نے کیسے دعا کرنی اور حج بدل والے کے لیے کرنی۔ یہ اہم باتیں ہیں عورت کے محرم سے متعلق، حج بدل سے متعلق، اور جو وہاں لوگ ہوتے ہیں مزدوری کے لیے کام کرتے ہیں، حج پر پہنچ جاتے ہیں، وہ سب کا حج ادا ہو جاتا ہے۔ دوستو عموماً جو یہاں سے ساتھی جاتے ہیں اور جلدی فلائٹیں اب اگست میں شروع ہو جائیں گی، تو لوگ حج تمتع کرتے ہیں۔ حج تمتع کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ عمرہ کر کے حلال ہو جائیں گے، پھر حج کے ایام میں دوبارہ احرام باندھا جائے گا حج کا اور حج کیا جائے گا۔ یہ حج تمتع ہے۔ تمتع کا معنی ہوتا ہے فائدہ حاصل کرنا۔ تو انہوں نے ایک آرام سے اپنے آپ کو چھڑا لیا، درمیان میں فائدہ حاصل کر رہے ہیں، رہ رہے ہیں، سلے ہوئے کپڑے پہن رہے ہیں وغیرہ۔ ایک حج کی قسم ہے حج افراد، اس میں صرف حج کر سکتا ہے، حج سے پہلے کوئی عمرہ وغیرہ نہیں کر سکتا، صرف حج کر سکتا ہے۔ یہاں سے آخری جو فلائٹوں میں جاتے ہیں لوگ، وہ حج افراد کا احرام باندھ سکتے ہیں۔ وہ جو احرام باندھا جائے گا وہ حج افراد کی نیت سے باندھا جائے گا، وہ جائیں گے، طواف کریں گے صرف، اور اس کے بعد اسی احرام میں رہیں گے، پھر حج کے دنوں میں حج کے لیے روانہ ہو جائیں گے۔ یہ حج افراد ہے، اس کے ذمہ قربانی واجب نہیں ہے، حج افراد والے کے ذمہ جو صرف حج کرتا ہے۔ ایک حج کی قسم ہے حج قران۔ قرانہ کے معنی ہوتے ہیں ملانا، یعنی یہ شخص عمرہ بھی ادا کرے گا اور حج بھی ادا کرے گا، عمرہ بھی ادا کرے گا، حج بھی ادا کرے گا اس سفر میں، لیکن عمرہ ادا کرنے کے بعد حلق نہیں کرائے گا، حلال نہیں ہوگا، اسی احرام میں رہے گا، حج کے دنوں کا انتظار کرے گا، پھر اسی احرام میں حج کے لیے روانہ ہو جائے گا۔ یہ حج قران والا شخص ہے۔ سب سے مشکل حج حج قران ہے، اور اس پر فضیلت اور ثواب بھی زیادہ ہے۔ ابھی جائے گا، عمرہ ادا کرے گا حج قران والا، تو بس اسی طرح رہے گا، حلق نہیں کرے گا، انہی پابندیوں میں رہے گا، صابن سے نہا نہیں سکتا، تیل نہیں لگا سکتا، کپڑے نہیں پہن سکتا، جوتے بند والے نہیں پہن سکتا، سب پابندیاں وہ اپنے اوپر صحیح طریقے سے نبھاتا رہے گا۔ جب حج کا اعلان ہوگا کہ 8 اور 9 ذی الحجہ کو، اب آپ 7 ذی الحجہ کو نکلو منا کی طرف، وہ منا کی طرف نکلے گا انہی چادروں کے ساتھ۔ وہ میلی ہو جائیں چادریں، دوسری بدل سکتا ہے، نہا سکتا ہے، لیکن درمیان میں سلے ہوئے کپڑے وغیرہ نہیں پہن سکتا۔ یہ ایک ہی سفر میں دو کام اکٹھے کر رہا ہے، اس کو حج قران کہتے ہیں۔ یہ بڑا مشکل کام ہے، ثواب زیادہ ہے۔ الغرم بالغنم، حدیث میں آتا ہے جس چیز پہ محنت زیادہ اس پر نفع زیادہ، جس پر مشقت زیادہ ثواب زیادہ۔ اب یہ اتنے دنوں میں انہی چادروں کے ساتھ رہے گا۔ خطرناک بات حج قران میں یہ ہے کہ اگر غلطی کوئی ہو گئی عام عمرے والے سے یا حج والے سے، تو جہاں جہاں اس عام حج عمرے والے پر ایک بکرا جرمانے کا آتا ہے، تو حج قران والے شخص سے جب غلطی ہو جائے گی تو 2 بکرے جرمانہ آئے گا۔ جہاں کہیں بھی غلطی ہوگی، حج قران والا 2 احراموں کے ساتھ سفر کر رہا ہے، 2 احراموں کے ساتھ سفر کر رہا ہے، وہ غلطی ڈبل، تو ظاہر ہے ثواب بھی ڈبل ہے اس کا، تو پھر غلطی کا جرمانہ بھی ڈبل ہے۔ بس کوشش کرنی چاہیے، سیکھ کے جانا چاہیے اور غلطیاں نہیں کرنی چاہیے۔ یعنی جرمانے ادا کر کے بندہ عبادت کرے تو وہ پھر کیا عبادت ہے؟ جرمانوں سے پاک ہونا چاہیے، خیال سے عبادت کرنی چاہیے۔ اسی وجہ سے حج کے سفر میں جرمانہ ہے۔ کیوں؟ آپ کو یہ حالت قضائیہ ہر لمحے یاد دہانی کرا رہی ہے کہ آپ کسی عبادت میں ہیں، کسی عبادت میں ہیں آپ۔
کہ آپ سمجھیں کہ یہ لباس کیوں ہے ایسا، یہ کسی عبادت میں ہے، بھول نہیں ہونی چاہیے۔ موٹی موٹی باتیں دوستو عمرے سے متعلق پہلے بیان کرتا ہوں۔ 7 چیزیں عمرے میں لازم ہے، ان میں اگر کوئی چیز رہ گئی تو عمرہ ادا نہیں ہوگا، اور کئی جگہوں میں پھر جرمانہ بھی آئے گا۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ میقات سے باہر سے احرام باندھ کے جانا ہے۔ میقات کے داخلے کے بعد احرام باندھنے سے جرمانہ لازم ہو جائے گا۔ جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ کے ارد گرد نشان لگائے، میقات کے جگہ مقرر کی ہیں، ان میقاتوں سے اندر حج اور عمرہ کرنے والا شخص بغیر احرام کے داخل نہ ہو۔ یہ بیت اللہ شریف ہے، بیت اللہ شریف کے چاروں طرف مدینہ سے جو آ رہے ہیں ذوالحلیفہ ان کا احرام کی جگہ ہے، جو بالکل مدینہ سے باہر شروع ہو جاتی ہے۔ جو ادھر سے پاکستان سے جا رہے ہیں، یہ پورا علاقہ جنوب ایشیا کا جو اس سائڈ کا ہے، وہ ساروں کا یلملم، یہ یلملم یمن کا علاقہ ہے کہ جیسے آپ یہاں سے داخل ہوتے ہیں، جہاز جدہ میں اترنے سے پہلے یلملم کی میقات میں داخل ہو جاتا ہے، 1 گھنٹہ پہلے تقریباً ہوائی جہاز یلملم کی میقات میں داخل ہو جاتا ہے۔ داخل ہونے کے بعد وہ جدہ میں اترتا ہے، گویا کہ جدہ میقات کے اندر ہے۔ اسی طرح شام سے آنے والے، ادھر سے آنے والے، دوسری سب جگہوں میں الگ الگ، کہیں ذات عرق ہے، کہیں سبیل کبیر ہے، ساری جگہوں کے وہ میقات کی جگہ مقرر ہیں، اور ماشاءاللہ وہ بھولنے والی جگہ ہی نہیں ہے۔ اتنی عالی شان مسجدیں، اتنا اعلیٰ انتظام باتھ روموں کا، حاجیوں کے احرام باندھنے کا، پھر دکانوں کے بازاروں کا، تو لمبا ایک حساب کتاب ہے احرام کا اور فلاں۔ میقات میں داخل ہونے سے پہلے احرام باندھنا اس بندے کے لیے ضروری ہے جو حج اور عمرے کے لیے جا رہا ہے۔ جس کا حج عمرے کا ارادہ نہیں ہے وہ جا رہا ہے، اس پر کوئی جرمانہ نہیں ہے، ورنہ تو ہر جہاز جو جدہ میں داخل ہو رہا ہے ساروں کے اوپر ہی پھر جرمانہ داخل ہو جائے۔ جو حج اور عمرے کی نیت کے ساتھ جا رہا ہے وہ میقات میں جب داخل ہو تو احرام کی حالت میں ہو، لہذا بہتر ہے یہاں سے یہ احرام باندھنا چاہیے۔ اس فلسفے سے، اس الجبرے والے سوال سے بچنا ہی چاہیے کہ وہاں اب ہو گیا کہ نہیں ہوا، وقت آ گیا کہ نہیں ہوا۔ بعض جہازوں میں جگہ ہوتی ہے احرام باندھنے کی، بعض میں نہیں ہوتی، تو چادریں 2 باندھنی ہیں، ادھر بھی باندھنی ہے، پہلے ہی باندھنی ہے، ہاں نیت جو ہے وہ بعد میں کریں۔ 7 چیزیں بتا رہا ہوں عمرے میں لازم۔ احرام کی چادریں 2 باندھنا، اوڑھنا۔ نمبر 2 نیت کرنا۔ نمبر 3 تلبیہ پڑھنا۔ نمبر 4 بیت اللہ شریف کے طواف کے 7 چکر لگانا۔ نمبر 5 طواف سے فراغت کے بعد 2 رکعت مقام ابراہیم یا حدود حرم میں پڑھنا۔ نمبر 6 صفا اور مروہ کے درمیان میں چکر لگانا اور جہاں دوڑنا ہے وہاں دوڑنا۔ نمبر 7 حلق کرانا، گنجا کرانا۔ یہ 7 کام عمرے والے کے لیے ضروری ہے، اور ان میں اگر کسی میں کچھ کمی رہ جائے گی تو ہر ایک کا مختلف طریقہ ہے۔ مثلا ایک سوال سمجھ لیں کہ بغیر احرام کے جدہ میں پہنچ گیا، اب جدہ سے احرام باندھ رہا ہے، عمرہ ادا کرے گا اور بکرا ادا کرے گا۔ میقات میں داخلے کے لیے ضروری تھا احرام باندھ کے اندر داخل ہوتا، لہذا جو براہ راست فلیٹیں ہیں ان میں بندہ احرام یہاں سے باندھ کے جائے، 2 رکعت نفل بھی احرام کے پڑھ لے، نیت نہ کرے۔ جہاز میں بتاتے ہیں کہ اب بھائی میقات آنے والی ہے تو اس وقت نیت کرے اور لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک اللہم انی ارید العمرہ فیسرھا لی وتقبلھا منی۔ اب نیت ہو گئی ہے، اب ہر چیز کھانے پینے کے لحاظ سے بھی، استعمال کے لحاظ سے بھی سوچنا ہے کہ کوئی خوشبو والی چیز نہ ہو۔ بعض دفعہ جہاز میں وہ ایسا ٹشو بھی دیتے ہیں جو خوشبو والا ہوتا ہے کہ ہاتھ اچھی طرح صاف ہو جائیں وغیرہ، تو اس سے بھی پھر بچنا ہے، اس سے پہلے جائز ہے۔ یہ عمرے کی بات ہے۔ اس میں ایک بات سمجھنے کی ہے،
باقی جو چیزیں میں نے چھوڑ دی ہیں، یہ استلام کرنا ہے، پہلے نہانا ہے، فلاں کرنا ہے، یہ سارے مستحبات اور سنن ہیں، اس میں کمی رہ گئی، ثواب میں کمی ہے، عمرہ ادا ہو جائے گا، یہ لازمی چیزیں ہیں۔ 7 چکر طواف کے بعد، 7 چکر طواف کے بعد جو پہلے 3 چکروں میں اکڑ کے چلنا ہے، اگر گنجائش ہے، رش ہے تو نہیں چلنا چاہیے، سنت ہے وہ، اور دیکھیں نا کہ وہ دوسرے کو کہیں مکے نہ لگ جائیں، آپ سنت پر عمل کر رہے ہیں اور ادھر گناہ کبیرہ کر رہے ہیں کہ اکڑ کے چل رہے ہیں اور اگلے کو مکے لگا رہے ہیں۔ کندھا ننگا رکھنا، دایاں کندھا ننگا رکھنا سنت ہے، اس کو استباء کہتے ہیں۔ یہ 7 چکروں میں ننگا رکھنا سنت ہے۔ اکڑ کر چلنا تو 3 چکروں میں ہے، کندھا ننگا رکھنا 7 چکروں میں ہے۔ یہ صرف طواف کے، عمرے والے طواف کے 7 چکروں میں ہے کندھا ننگا رکھنا۔ جیسے آپ فارغ ہو جائیں گے، پھر اس کے بعد 2 رکعت کے لیے جب آئیں گے تو کندھے کو ڈھانپ لینا ہے، بس کندھے کا ننگا رکھنا 7 چکروں میں ہے۔ آگے جو 2 رکعتیں پڑھنی ہیں وہ کندھا ڈھانپ کر پڑھنی ہے، اور صفا مروہ کے درمیان میں بھی جو چکر ہے وہ کندھا ڈھانپ کر ہے، کندھا ننگا نہیں۔ جو بات بتانا چاہتا ہوں وہ یہ، طواف کے بعد 7 چکروں کے، طواف کے بعد خواہ عمرے کے 7 چکر ہوں یا ویسے نفلی طواف کے 7 چکر ہوں، اس کے بعد 2 رکعت پڑھنا یہ واجب ہے، یہ نفل نہیں ہے۔ طواف کے بعد 2 رکعت پڑھنا یہ واجب ہے، اور یہ ایسا واجب ہے، ایسا واجب ہے کہ یہ لازم ہے مسجد حرام کے ساتھ۔ فرض کرو آپ کئی سفر میں زیارات کے لیے نکلے ہوئے ہیں، ادھر ادھر گئے ہیں اور فرض نماز کا ٹائم ہو گیا، آپ مسجد حرام میں نہیں پہنچے، سائڈ والی کسی مسجد میں فرض نماز ادا کر لی، ادا ہو جائے گی۔ لیکن طواف کیا عصر کے بعد، اس وقت 2 رکعت پڑھنا وہ مکروہ ہے فرض کے بعد۔ مغرب کے بعد 2 رکعتیں پڑھنی ہیں، وہ جو عصر کے بعد طواف کیا آپ نے، اب مغرب کے بعد 2 رکعت پڑھنا یہ بھول گیا ہے، کہیں چلا گیا کام پہ، اب یاد آیا اس کو عزیزیہ میں اپنی رہائش میں کہ 2 رکعت پڑھنے تھے طواف کے، وہاں 2 رکعت پڑھنے سے وہ 2 رکعت ادا نہیں ہوں گے۔ قرآن کا اعلان ہے، فرمایا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، جب طواف سے فارغ ہو جاؤ اے میرے گھر کی زیارت کرنے والو، جب طواف سے فارغ ہو جاؤ تو میرے خلیل کے مقام کے قریب 2 گانا ادا کرو۔ وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، صیغہ امر سے آرڈر ہو رہا ہے، صیغہ امر سے آرڈر ہو رہا ہے۔ او بلو ایریا والو، امر وجوب کے لیے آتا ہے، امر واجب بتاتا ہے۔ جب اللہ کے گھر کے چکر لگا لیے، اب اللہ کے لیے اس کے خلیل کے مقام کے قریب قریب اگر جگہ مل جائے 2 گانا ادا کرو، اگر وہاں جگہ نہ ملے تو حدود حرم میں، مسجد حرام میں جہاں کہیں بھی جگہ ملے 2 گانا ادا کرو، یہ واجب ہے۔ اور اس کے بعد جو ایک اہم بات کی طرف دوستو توجہ دلانی ہے وہ ہے کہ صفا مروہ کی سعی کے بعد لوگ اوروں کو دیکھ کر، خصوصاً انڈونیشیا والے، وہ ذرا سے 2 بال پکڑ کر یوں کاٹ رہے ہوتے ہیں، وہ دوسرے کے بھی کاٹ رہے ہوتے ہیں، معلوم نہیں دوستو وہ کس مسلک کے پیروکار ہیں۔ جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، آپ نے جب واضح نصیحت فرمائی اور سمجھایا صحابہ کو تو آپ نے فرمایا کہ حلق والوں پر اللہ کی رحمت ہو، استرا پھرانے والوں پر اللہ کی رحمت ہو۔ ایک صحابی نے کھڑے ہو کے عرض کیا، حضرت کینچی سے بال چھوٹے کرانے والوں کے لیے کیا؟ آپ نے فرمایا حلق کرانے والوں کے لیے اللہ کی رحمت ہے۔ پھر وہ کھڑا ہو کے کہنے لگا کہ حضرت کینچی سے چھوٹے کرا لیں تو پھر کیا حکم ہے؟ آپ نے فرمایا استرے سے صاف کرانے والوں کے لیے اللہ کی رحمت۔ 3 مرتبہ یہ فرمایا، اور 4تھی مرتبہ فرمایا کہ ٹھیک ہے اگر کینچی سے بھی کرا لے تو کم از کم اتنے بال پورے سر سے ہونے چاہیے، لیکن آپ نے حدیث کی روشنی سمجھ لی کہ بہتر جو ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ بالوں سے کیا حسن ہے،
اگر بندہ خوبصورت ہے تو بال ہوں یا نہ ہو. دیکھو نا ہمارے وزیر اعظم صاحب کے بال تھوڑے کم ہیں لیکن خوبصورتی میں کوئی کم ہے. دنیا کی میٹنگ ہو رہی ہو سب سے خوبصورت تو ہمارے ملک کا بادشاہ نظر آتا ہے تو یا جنرل رحیل شریف صاحب نظر آتے ہیں. خوبصورتی بالوں سے کیا ہے؟ حاجت مشاطن روئے دل رام رام. حسن تو اسلام کا حسن ہے. اللہ کی اور اللہ کے نبی کی بات کو ماننا عمل کرنا یہ حسن ہے. کفا بالاسلام زینتن. ہمارے لیے تو اسلام خوبصورتی کے طور پہ کافی ہے. کیا کہتا ہے شیخ سعدی؟ وصف ترا کنت گر نہ کنت اہل صفا. وصف ترا کنت گر نہ کنت اہل صفا. حاجت مشاطن روئے دل رام رام. خوبصورت چہرے کو کنگھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے, میک اپ کی ضرورت نہیں ہے. جو خوبصورت ہے اللہ نے جو عطا کیا حسن, یہ اعمال صالحہ سے حسن میں اضافہ ہوگا. دل کا میک اپ خوبصورتی ایمان کی دولت سے نصیب ہوتی ہے, اور ظاہری جسم کو حسن اعمال صالحہ کے زیور سے نصیب ہوتا ہے. حاجت مشاطن روئے دل رام را. انشاءاللہ حج سے موٹی موٹی متعلق باتیں اگلے جمعے کو عرض کریں گے. اللہ عمل کی توفیق نصیب